اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈر مت، تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوگی، اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کرے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔
تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جیے کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ